حجر اسود کا بوسہ لینے کا بالکل بہترین ٹائم ہے کہ آپ صبح آپ ایزیلی حجر اسود کا بوسہ لے سکتے ہیں، کیونکہ اس ٹائم اتنا رش بھی نہیں ہوتا، گرمی بہت زیادہ ہوتی ہے، اور جو ہائی سبحان ہمت والا ہوگا یعنی کہ جو ینگ ہوگا اس کے لیے صفا مروہ والی سائڈ ہے، یعنی کہ یہ مروہ والی سائڈ صفا مروہ، یہاں سے بھی رستہ کھلا ہوا تھا لیکن اب بند کر دیا گیا، اور یہ رستہ جو نیو حرم ہے مسجد حرم والی سائڈ جس طرف شامیہ ہے، شامیہ 1 شامیہ 2 ان کو بہت ساری گرمی ہوتی ہے یہاں پہ، یہاں کا جو نارمل ٹمپریچر ہے وہ تقریباً 42 43 44 پہ چلا جاتا ہے، اور تقریباً 3:30 4 بجے یہاں کا ٹمپریچر کم ہونا شروع ہوتا ہے، اور ماشاءاللہ اس مقدس جگہ پر اس پیارے گھر میں 2026 حج کے بعد کافی تعداد میں یہاں سے رستہ جا رہا ہے 66 نمبر گیٹ کی جانب، جو ہائی شبان کپڑوں میں طواف کرنے والے جبل کعبہ کی طرف سے آنے اور کنگ فہد گیٹ کی طرف جا رہے ہیں خانہ کعبہ شریف کی جانب۔ ہائی شبان آپ پہلے کی طرح جیسے روٹین میں پہلے دونوں طرف دروازے کے زمزم رکھا ہوا ہے حاجی سبحان کے لیے، مطلب جتنے بھی حاجی سبحان یہاں پہ آتے ہیں سب ماشاءاللہ یہاں پہ چلا یہ خوبصورت مناظر خانہ کعبہ شریف کے سامنے، خانہ کعبہ شریف ہے، رش بہت ہی کم ہے، گرمی کافی زیادہ ہو جاتی ہے تو اس ٹائم یہاں پہ بوسہ لینا بہت ہی آسان ہے، یعنی خانہ کعبہ شریف کا جو بزرگوں کے لیے جو دنیا سے چلے گئے، ان کے لیے جو دنیا میں موجود ہے ان کے لیے، ہر مسلمان کے لیے، ہر آنے والا حاجی سبحان کی چیز ہے کی چیز ہے وہ چوری کر کے لے گیا کیا عمران جو بول رہا تھا کیا بول رہا تھا کیا کیا اچھا عمران کچھ بول رہا تھا کہ وہ نکال کے لے گیا آج کی بنانا آج کی پکانا جو تو آکھیں گے پھر بھی جو تم آکھیں گے وہی پکا لیں گے ہم کیا آکھیں گے ہم تو کچھ بھی نہیں آکھیں اس گے مقدس جگہ پر میری یہی خواہش ہوتی ہے کہ میں جتنی دیر اس مقدس جگہ پہ اس پیارے گھر کے سامنے کھڑا رہوں، میں آپ سب کے لیے، امت مسلمہ کے لیے، اپنے لیے، اپنی فیملی کے لیے، رشتہ داروں کے لیے، ہر جو مسلمان دنیا میں موجود ہے یا دنیا سے چلا گیا یا دنیا میں خانہ کعبہ شریف کے جو چاروں سائڈ پہ سیفٹیاں لگی ہوئی تھی وہ اب ہٹا دی گئی ہیں، خانہ کعبہ شریف کا غلاف جو ہے نیچے سے سلائی کرنے والا تھا ماشاءاللہ وہ مکمل ہو گیا، اور اب حاجی سبحان حجر اسود کا بوسہ کر رہے ہیں اور خانہ کعبہ شریف کے بالکل قریب قریب طواف کر رہے ہیں، اور یہاں پہ بہت ہی ایزی آج کل طواف کرنے۔ یہ کلاک ٹاور ہے جو حرم کے اندر موجود ہے، اور یہ ہے پہاڑ جو مکہ کے اندر زیادہ تر، یعنی کہ آپ 70% مانے کہ یہاں پہ مکہ کے اندر پہاڑ ہیں، اور یہ پہاڑوں کے اندر رہائشیں کچھ اس طرح کی ہیں، اور زیادہ تر جو یہاں پہ اور سامنے یہ چاند، اور اسی چاند کا یہ مکہ، اور اسی مکہ کے اندر پیارے محبوب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم، پیارے محبوب پہ، پیارے محبوب کی آل اولاد پہ لاکھوں کروڑوں درود و سلام۔ السلام علیکم، میں محمد عمران، آپ دیکھ رہے ہیں وانو کوڑا چینل۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں، اپنی فوج میں رکھے۔ حرم شریف کی نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ نیا آنے والے عمران چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو آگے بھی شیئر کریں کہ آپ کے توسط سے دوسرے لوگ بھی ڈیلی خانہ کعبہ شریف کی زیارت کر سکیں۔ جبل کعبہ والی سائڈ ہے، اور یہ جبل کعبہ کی نشاندہی حاجی سبحان آ رہے ہیں حرم شریف کی جانب۔ مسئلہ حرم کا باہر والا سین دیکھیں، بہت ہی کم حاجی سبحان یہاں پہ نظر آ رہے ہیں۔ 2026 حج کے بعد یہاں پہ بہت کم رش نظر آتا ہے دیکھنے کو، تقریباً 4:30 5 بجے تک۔ چیزیں یہاں پہ حاجیوں کو یاد رکھنے والی ہیں، یہاں سامنے 8 نمبر حمام ہے جبل کعبہ کی طرف، یہ مردوں کے لیے، اور شوٹر کے ساتھ اس طرف یہ 7 نمبر حمام ہے عورتوں کے لیے۔ سامنے یہ جو آپ کو منار نظر آ رہے ہیں یہ عمرہ گیٹ ہے۔ نارملی یہ گیٹ بند رہتا ہے حاجیوں کے لیے جو یہاں پہ عمرہ زائرین آتے ہیں ان کے لیے حج کے دنوں میں، اور رمضان میں یہ کھولا جاتا ہے۔ اور اس طرف یہ مسجد عبداللہ 114 نمبر گیٹ، یہ سنگل جو آپ کو منار نظر آ رہا ہے، اور یہیں سے یہاں پہ حاجی صاحبان اندر جاتے ہیں نماز کے لیے۔ اور اس طرف یہ سامنے دارالتوحید ہے، دارالتوحید کے پیچھے یہ جو آپ کو بلڈنگیں نظر آ رہی ہیں یہ جبل عمر کے نام سے پہچانی جاتی ہیں، اور جو البیک کے شوقین ہیں اور حرم شریف کے پاس البیک کھانا چاہتے ہیں ان کے لیے بالکل یہ قریب جبل عمر کے ساتھ یہ جو لاسٹ والی بلڈنگ ہے اسی کے اندر 4تھے فلور پہ البیک ہے، اور یہ ابراہیم خلیل روڈ کے اوپر ہے، اور سامنے کلاک ٹاور، یہ بلڈنگ کے سامنے یہاں پہ وہ قبرستان ہے جہاں جہالت کے دور میں زندہ بیٹیاں دفن کی جاتی تھیں، اور یہ بھی جبل کعبہ والی سائڈ ہے اسی جانب۔ یہاں سے رستہ جا رہا ہے 66 نمبر گیٹ کی جانب، جو حاجی صاحبان کپڑوں میں طواف کرنے والے جبل کعبہ کی طرف سے آنے یا ابراہیم خلیل روڈ کی طرف سے آنے والے ان کو یہ 66 نمبر گیٹ قریب ہے، اور جتنے بھی چھوٹے گیٹ ہیں وہاں سے نمازی حضرات انٹر ہوتے ہیں مسجد حرم کے اندر، اور جہاں جہاں سایہ ہے وہاں پہ کافی زیادہ حاجی صاحبان نظر آ رہے ہیں، اور کنگ فہد گیٹ کی طرف جا رہے ہیں خانہ کعبہ شریف کی جانب۔ حاجی صاحبان آپ پہلے کی طرح جیسے روٹین میں پہلے
کپڑوں میں طواف کرنے والے سیکنڈ فلور پہ جاتے تھے، اور احرام میں طواف کرنے والے کنگ فہد گیٹ، عبدالعزیز گیٹ اور سلام گیٹ وہاں سے داخل ہو رہے ہیں۔ پنکھے چلا دیے گئے ہیں اور ہوا کے ساتھ ساتھ پانی کی فوار سی، اور جتنے ایریے تک وہ ہوا جا رہی ہے اتنا ایریا بالکل ٹھنڈا ٹھنڈا ہے۔ گرمی یہاں پہ بہت زیادہ ہوگی، یہاں کا جو نارمل ٹمپریچر ہے وہ تقریباً 44-45 پہ جا رہا ہے۔ صبح تقریباً 7:30-8 بجے سے لے کر 4-5 بجے تک اتنی زیادہ یہاں پہ گرمی ہوتی ہے، تقریباً 5 بجے تک یہاں کا جو ٹمپریچر ہے وہ 40+ ہوتا ہے، اتنی زیادہ یہاں پہ گرمی ہو گئی ہے اور ڈے بھی ڈے بڑھتی جا رہی ہے۔ اب یہ نارمل ہے، پچھلے ہفتے سے اب تک وہ تقریباً 44-45-46 تک جا رہا ہے یہاں کا درجہ حرارت۔ اور یہاں سے آئسبان جا رہے ہیں سیکنڈ فلور پہ مسئلہ حرم کے، جنہوں نے مسئلہ حرم کے اندر نماز پڑھنی ہے 74 نمبر گیٹ کی جانب۔ 8-10 دن پہلے ماشاءاللہ یہاں پہ بہت زیادہ رونقیں تھی، اور اب دیکھیں بہت ہی کم آئسبان، یعنی کہ اب نارمل سے بھی کم ہیں، لیکن ابھی کافی ملکوں سے حاجی صاحبان آ رہے ہیں۔ تقریباً 8 دن ہوئے ابھی عمرہ زائرین جو آ رہے ہیں 2026 حج کے بعد، اور آہستہ آہستہ رش بڑھ رہا ہے۔ سامنے 6 نمبر حمام ہے، 6 نمبر حمام کے پیچھے لیگی اسٹوریج سینٹر ہے۔ جو آئسبان جبل کعبہ کی طرف سے آتے ہیں یا ابراہیم خلیل روڈ کی طرف سے، ان کو یہ قریب ہے کہ آپ کے پاس بیگ ہے یا کوئی شاپر وغیرہ بڑا تو آپ یہاں پہ جمع کروا سکتے ہیں، اور عمرہ کرنے کے بعد نماز پڑھنے کے بعد آپ یہاں سے لے سکتے ہیں۔ کنگ عبدالعزیز گیٹ سے سیدھا انٹر ہوتا سامنے یہ سیڑھیاں نیچے اتر رہی ہیں خانہ کعبہ شریف کی جانب گراؤنڈ فلور پہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ ماشاءاللہ یہ خوبصورت مناظر خانہ کعبہ شریف کے، اس ٹائم طواف خانہ کعبہ شریف ہو رہا ہے، اور بہت ساری تعداد میں حاجی صاحبان ابھی آ بھی رہے ہیں جن کو بہت ساری گرمی ہوتی ہے یہاں پہ۔ یہاں کا جو نارمل ٹمپریچر ہے وہ تقریباً 42-43-44 پہ چلا جاتا ہے، اور تقریباً 3:30-4 بجے یہاں کا ٹمپریچر کم ہونا شروع ہوتا ہے۔ اور ماشاءاللہ اس مقدس جگہ پر، اس پیارے گھر میں 2026 حج کے بعد کافی تعداد میں عمرہ زائرین آنا شروع ہو گئے، اور ہر ملک سے کافی تعداد میں حائسبان آ رہے ہیں یہاں پہ۔ سب سے زیادہ جو یہاں پہ میں نے حائسبان دیکھے وہ انڈونیشیا کو دیکھے ہیں، اور خانہ کعبہ شریف کا غلاف چینج ہو گیا، اور ماشاءاللہ دیکھیں اس ٹائم کتنا پیارا لگ رہا ہے۔ اور ماشاءاللہ یہ خوبصورت مناظر خانہ کعبہ شریف کے، ابھی ہم کھڑے ہیں کنگ عبدالعزیز گیٹ میں، اور یہ خوبصورت مناظر دونوں طرف دروازے کے زمزم رکھا ہوا ہے حاجی صبان کے لیے، مطلب جتنے بھی حاجی صبان یہاں پہ آتے ہیں سب ماشاءاللہ یہاں پہ دل بھر کے یہاں سے زمزم پیتے ہیں اور اپنی حسرتیں پوری کرتے ہیں، اور بہت ساری حسرتیں یہاں پہ لے کر آتے ہیں، بہت ساری دعائیں یہاں پہ مانگتے ہیں اپنے لیے، اپنی فیملی کے لیے، بزرگوں کے لیے جو دنیا سے چلے گئے ان کے لیے، جو دنیا میں موجود ہے ان کے لیے، ہر مسلمان کے لیے، ہر آنے والا حائسبان یہاں پہ دعا مانگتا ہے۔ اور میں اس مقدس جگہ پر اس پیارے گھر میں دعا کر رہا ہوں، اور میرے ساتھ دعائیں کریں اور میرے ساتھ آمین بولیں، اور کومنٹس میں لکھیں کہ آپ کہاں سے دیکھ رہے ہیں۔ اس مقدس جگہ پر میری یہی خواہش ہوتی ہے کہ میں جتنی دیر اس مقدس جگہ پہ اس پیارے گھر کے سامنے کھڑا رہوں، میں آپ سب کے لیے، امت مسلمہ کے لیے، اپنے لیے، اپنی فیملی کے لیے، رشتہ داروں کے لیے، ہر جو مسلمان دنیا میں موجود ہے یا دنیا سے چلا گیا یا دنیا میں اب آئے گا قیامت تک، سب کے لیے دعا کروں، اور اللہ پاک میری مانگی کی دعائیں قبول فرمائے، اور اللہ پاک ہم سب کو، امت مسلمہ کو، اس کا اجر عظیم عطا فرمائے۔ یہاں پہ دعا ہی مانگنی چاہیے۔ ابھی آئیں گے فرسٹ فلور کے اوپر، اور یہاں سے ماشاءاللہ یہ خوبصورت مناظر خانہ کعبہ شریف ہے۔ خانہ کعبہ شریف کے جو چاروں سائڈ پہ سیفٹیاں لگی ہوئی تھی وہ اب ہٹا دی گئی ہیں۔ خانہ کعبہ شریف کا غلاف جو ہے نیچے سے سلائی کرنے والا تھا، ماشاءاللہ وہ مکمل ہو گیا، اور اب حائسبان حجر اسود کا بوسہ کر رہے ہیں اور خانہ کعبہ شریف کے بالکل قریب طواف کر رہے ہیں۔ اور یہاں پہ بہت ہی ایزی آج کل طواف کرنے کا ٹائم ہے، صبح 7:30-8 بجے سے لے کر 12-1 بجے تک بہت ہی رش کم ہوتا ہے۔ ابھی بھی دیکھیں ماشاءاللہ اتنا زیادہ رش نہیں ہے۔ حجر اسود کا بوسہ لینے کا بالکل بہترین ٹائم ہے کہ آپ صبح 7:30-8 بجے سے لے کر 11 بجے تک آپ ایزیلی حجر اسود کا بوسہ لے سکتے ہیں، کیونکہ اس ٹائم اتنا رش بھی نہیں ہوتا، گرمی بہت زیادہ ہوتی ہے، اور جو حائسبان ہمت والا ہوگا یعنی کہ جو ینگ ہوگا اس کے لیے کافی آسانی ہوگی۔ یہاں کا جو ٹمپریچر ہے وہ بہت اوپر چلا گیا ہے، اتنی گرمی میں نے پہلے یہاں پہ نہیں دیکھی ہے جتنی اس دفعہ ہو رہی ہے۔ تقریباً الحمدللہ جیسے حج گزرا، حج کے بعد 42 والا جو ہنسا تھا وہ یہاں پار ہو گیا ہے، یہاں کا درجہ حرارت کا اب 43 44 45 اور 46 پہ چلا جاتا ہے، بہت زیادہ گرمی ہوتی ہے۔ اللہ پاک پیارے محبوب کا صدقہ ہم سب پہ، امت المسلمہ پہ رحم فرمائے، اور اللہ پاک پیارے محبوب کا صدقہ جتنے بھی مسلمان یہاں پہ آئے ہوئے ہیں ان سب کی عبادت کی دعائیں قبول فرمائے، اللہ پاک ہم سب کو، امت مسلمہ کو، اس کا اجر
عظیم عطا فرمائے۔ یا اللہ پاک جتنے بھی مسلمان اس ٹائم تیرے پیارے گھر کو دیکھ رہے ہیں، یا اللہ پاک ان سب کو جلد خانہ کعبہ شریف کی اور پیارے محبوب کے گھر کی زیارت نصیب فرما۔ یا اللہ پاک جتنے بھی مسلمان دنیا میں کسی مشکل میں کسی پریشانی میں ہیں، یا اللہ پاک ہم سب کو اس مشکل سے اس پریشانی سے نجات عطا فرما۔ یا اللہ پاک جتنے مسلمان دنیا سے چلے گئے ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ یا اللہ پاک جتنے بھی مسلمان گھروں میں ہاسپٹل میں بیمار ہیں، یا اللہ پاک ان سب کو صحت کاملہ تندرستی و لمبی زندگی عطا فرما۔ یا اللہ پاک جتنی بھی مائیں بہنیں بے اولاد ہیں، یا اللہ پاک ان سب کو نیک سالہ لمبی زندگی والی فرما بردار اولاد عطا فرما۔ طواف کرنے والے حیثبان جا رہے ہیں کنگ فہد گیٹ سے خانہ کعبہ شریف کی طرف، اور نمازی حضرات جتنے بھی ہیں وہ 74 نمبر گیٹ اور 84 نمبر 85 89 تک تقریباً گیٹ کھلے ہوئے ہیں چھوٹے، وہاں سے انٹر ہو رہے ہیں مسجد حرم کے اندر۔ اور ہر جگہ پہ چھوٹے چھوٹے بورڈ رکھے ہوئے ہیں جس کے اوپر کافی زیادہ معلومات ہیں حاجیوں کے لیے، حاجیوں کی سہولت کے لیے۔ کنگ فہد گیٹ کس طرف ہے، آزاد روڈ کس جانب ہے، ابراہیم خلیل روڈ کس طرف ہے، یعنی کہ اس طرح کی پوری معلومات ان بورڈوں کے اوپر ہے۔ اور کافی زیادہ بورڈ اس کے اندر پڑے ہوئے ہیں، اور وہ صرف اور صرف حاجیوں کی سہولت کے لیے ہیں کہ حاجیوں کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ہماری رہائش کس روڈ پہ ہے۔ فار ایگزامپل آپ ابراہیم خلیل روڈ پہ ہیں تو آپ انہی بورڈوں کی مدد سے تلاش کر سکتے ہیں۔ جس طرف تیر کی نشاندہی ہوگی سیم اسی جانب وہ روڈ ہوگا۔ جس طرف آپ نے باہر نکلنا ہے پارکنگ کی جانب، وہ پارکنگ آپ کو پتا ہونا چاہیے کون سی پارکنگ ہے۔ انہی گیٹوں سے آپ کو اس کی نشاندہی ہو جائے گی کہ کس طرف ہے، وہ تیر کا نشان آپ کو بتائے گا کہ کس طرف یہ لوکیشن ہے۔ فار ایگزامپل آپ نے کنگ فہد گیٹ کی طرف جانا ہے، یہ سامنے کنگ فہد گیٹ ہے، اور یہ سامنے دیکھیں تیر کا نشان لکھا ہوا ہے باب المالک فہد گیٹ، اور نیچے انگلش میں بھی لکھا ہوا ہے، یعنی کہ تیر کا نشان اس طرف ہے۔ تو اس طرح آپ کو معلومات یہاں سے مل سکتی ہے۔ یہ حاجی صاحبان ابراہیم خلیل روڈ کی جانب سے آ رہے ہیں، اور پہلا رستہ ہے جو حرم شریف سے انٹر ہوتا ہے مسجد حرم کے 88 نمبر گیٹ کی جانب۔ اور یہاں پہ کسی بھی ٹائم آپ کو کھانا فری کا ملے گا، یا اکثر لائنیں لگی رہتی ہیں، تقریباً 3:30 4 بجے کے بعد یہاں پہ بہت زیادہ رش ہوتا ہے۔ اور یہاں دیکھیں سامنے اندر ابھی بھی یہاں پہ اندر لائن لگی ہوئی ہے اور کھانا تقسیم ہو رہا ہے، اور کھانا بھی تقریباً 4-5 قسم کا ملتا ہے، جوس، لبن، چاول، مرغی، اور بھی بہت ساری چیزیں یہاں سے ملتی ہیں۔ اور یہاں پہ کبوتروں کا اضافہ ہو گیا ہے کیونکہ گرمی بہت زیادہ ہوگی، جہاں پہ سایہ وہیں پہ آپ کو کبوتر ملیں گے، اور ہر آنے والے رستے پہ کی جانب سب کا استقبال کرتے ہیں۔ آپ مدینہ میں جائیں یا مکہ میں۔ اذان حرم حاجی صاحبان آزاد روڈ کی طرف سے کنگ عبدالعزیز روڈ کی طرف سے آ رہے ہیں خانہ کعبہ شریف کی جانب، اور یہاں سامنے کنگ عبدالعزیز گیٹ ہے، 1 نمبر گیٹ، جہاں سے احرام میں جو حاجی صاحبان ہیں وہ انٹر ہو رہے ہیں خانہ کعبہ شریف کی جانب، اور جو نمازی حضرات ہیں وہ سیدھے جا رہے ہیں مسجد حرم کے جو چھوٹے گیٹ ہیں اس کی طرف، یعنی کہ 94 سے پیچھے 71 تک جتنے بھی گیٹ ہیں 79 نمبر گیٹ نکال کے ٹوٹل نمازی حضرات کے لیے کھلے ہوئے ہیں، جو نمازی حضرات مسجد حرم کے اندر جا رہے ہیں نماز کے لیے۔ اور گرمی یہاں پہ بہت زیادہ ہے، حد سے زیادہ گرمی یہاں پہ ہو گئی ہے، اور گرمی کی وجہ سے ہی یہاں پہ رش بہت کم نظر آتا ہے۔ حائسبان تقریباً یہاں پہ 100 میں سے 25% یہاں پہ نظر آتے ہیں جو حائسبان یہاں پہ عمرہ زائرین آئے ہوئے ہیں۔ مسجد عبداللہ کے گراؤنڈ فلور کے یہ خوبصورت مناظر ہیں، اور ٹوٹل یہاں سے قلین ہٹا دیے گئے ہیں، اور جتنے بھی حائسبان حرم روڈ کی جانب سے آتے تھے، ابراہیم خلیل روڈ کی جانب سے یا جبل کعبہ کی طرف سے نمازی حضرات، جیسے کہ 2026 حج گزرا ہے تو ٹوٹل حائسبان یہاں پہ نماز کے لیے آتے تھے کیونکہ بہت زیادہ رش تھا۔ تقریباً یہاں پہ لگ بھگ 16.5-17 لاکھ حائسبان یہاں پہ موجود تھے، اور زیادہ رش جو آخری 10 سے 15 دن ہے تب پڑا ہے، یعنی کہ جیسے شیطان کو کریہ مارنے کے بعد حائسبان واپس آئے ہیں یہاں پہ الوداع طواف کے لیے، طواف افاضہ کے لیے۔ تو یہ جتنا بھی گراؤنڈ فلور ہے مسجد عبداللہ کا، چاروں شوٹر کے درمیان، فرسٹ فلور ہو، سیکنڈ فلور ہو یا چھت ہو، ٹوٹل حائسبان فل تھے وہاں پہ۔ اور یہاں پہ چیک کرتے ہیں زمزم، ابھی زمزم یہاں پہ آن ہے گراؤنڈ فلور پہ، اب یہاں پہ کام سٹارٹ ہوگا اور زمزم جو ہے وہ بند کر دیا جائے گا، اور جمعرات کو کھولا جاتا ہے اور ہفتے والے دن یعنی کہ رات کو ہی بند کر دیتے ہیں۔ ان گیٹوں کی نشاندہی حاجیوں کو رکھنی چاہیے، حاجیوں کے لیے یہ بھی کافی زیادہ ہیلپ فل ہے۔ 144 145 46 نمبر گیٹ یہاں پہ ہے، یعنی جو مسجد عبداللہ ہے، اور مطاف والی سائڈ بالکل اس کے سینٹر پہ، یعنی کہ اس طرف خانہ کعبہ شریف ہے لیفٹ سائڈ پہ، اور یہ مسجد عبداللہ ہے۔
تو ان چیزوں کی بھی حاجیوں کو بہت زیادہ معلومات رکھنی چاہیے. بہت سارے حائسبان ہیں جو یہاں پہ آتے ہیں، پہلی دفعہ تو وہ رستے بھول جاتے ہیں، اور پھر یہی نشاندہی ہوتی ہے. واش روم ہے، کلاک ٹاور ہے، یا یہ دروازے ہیں، گیٹ ہے، ان سے حائسبان ایزیلی جو ان کے ساتھ فیملی ممبر آیا ہوتا ہے یا جو لیڈ مین ہوتا ہے اس کو اطلاع کر سکتے ہیں کہ ہم اس جگہ پہ کھڑے ہوئے ہیں. اس جانب خانہ کعبہ شریف ہے، اور اس طرف سامنے یہ عبداللہ السعود گیٹ 100 نمبر گیٹ ہے. ابھی نکلے غزہ پارکنگ والی سائڈ پہ، اور پیچھے سورج دیکھیں اس طرف غروب ہو رہا ہے، لیکن ابھی آدھا گھنٹہ سورج باقی ہے. دن بہت لمبے ہیں اور راتیں تھوڑی چھوٹی ہو گئی ہیں، یعنی کہ 6 بج گئے 6:15 ہو گئے. اس طرف کلاک ٹاور ہے. حرم روڈ کے اوپر بہت ہی رش کم ہے، زیادہ جو لیبر جس کو چھٹی ہوئی ہے وہ واپس نکلے حرم روڈ کی جانب، جس طرح مسجد جنت مالا قبرستان ہے، اور یہ غزہ پارکنگ. اور یہاں بھی ہو رہا ہے پانی تقسیم. یہاں پہ لگی ہوئی ہے لائن، اور لائن میں یا اس طرف حائسبان پانی لے رہے ہیں، اور اس جانب یہ جو عوام حرم کے اندر کام کرتی ہے وہ لائن میں لگی ہوئی ہے. اور اس طرف ٹھنڈا بالکل زبردست پانی ہے. ہاں علاج بھی انہوں کا یہی ہے، 2 بوتلیں لے کے صبر نال جا رہے ہیں کہ نہیں جا رہے. نہیں تو انہوں نے جو لٹ پائی سی بیگ شاپر بھر کے ایجا حاجیاں واسطے پانی نہیں، انہوں واسطے پانی آیا تھے. اور حرم شریف کے چاروں سائڈ پہ کبوتر یہاں پہ کافی زیادہ نظر آنے لگے ہیں. حرم روڈ ہو، ابراہیم خلیل روڈ ہو، آزاد روڈ ہو، کوئی بھی روڈ ہو، اور یہاں پہ حاجی صاحبان کبوتروں کو دانہ ڈالتے ہوئے. اور یہ مین راستہ ہے جو حائسبان گاڑیوں کی مدد سے آتے ہیں حرم شریف کی جانب. اس ٹائم کافی زیادہ رش ہوتا ہے ان روڈوں کے اوپر، لیکن وجہ یہی ہے کہ ابھی 2026 کا جو حج ہے وہ گزرا 1 ہفتہ ہوا ہے، اور اب عمرہ زائرین آ رہے ہیں حرم شریف کی جانب. یعنی کہ حج کے بعد جو عمرہ زائرین دوسروں ملکوں سے آ رہے ہیں ان کی آمد ہے، اور اتنا زیادہ بھی رش نہیں ہے. اور انشاءاللہ نیکسٹ ہفتہ 15 دن تک یہاں پہ کافی زیادہ رش ہوگا حرم شریف کے اندر. گرمی بہت زیادہ ہے، یہاں کا جو ٹمپریچر ہے وہ نارمل 43 44 45 ہے، اور رات کو کافی زیادہ رش رہتا ہے حرم شریف کے اندر، اور صبح تقریباً 6:30 7 بجے تک کافی رش رہتا ہے. اس کے بعد حاجی صاحبان واپس جانا شروع ہو جاتے ہیں اپنے روموں کی جانب. زور اور اثر ٹائم بہت کم رش دیکھنے کو ملتا ہے حرم شریف کے اندر. یہ غزہ پارکنگ اندر بھی دیکھیں بہت کم گاڑیاں کھڑی ہوئی ہیں جو حاجیوں کو لے کر آئی ہیں حرم شریف کی جانب. اور یہ مین راستہ ہے غزہ پارکنگ کی طرف جو حرم شریف کی طرف جا رہا ہے. کلاک ٹاور اور ٹائم دیکھیں اس وقت 6:15 ہو گئے ہیں. ہلکے ہلکے بادل مکہ کی فضاؤں میں، اور یہاں پہ دیکھیں یہ جو حج پہ پوسٹر لگے ہوئے تھے ابھی یہاں پہ کھڑے ہیں. 1 ہفتہ گزرا ابھی حج کو، اور یہاں پہ لگے ہوئے انڈین بینر، یعنی کہ جو انڈین گاڑیاں آتی تھی حاجیوں کو لے کر یہاں پہ. یہ سی گیٹ نمبر 1 سے 10 اور ایریا سی، یہاں پہ ٹوٹل جتنی بھی گاڑیاں کھڑی تھی وہ انڈین حاجیوں کو لے کر آتی تھی. یہ کلاک ٹاور ہے جو حرم کے اندر موجود ہے، اور یہ ہے پہاڑ جو مکہ کے اندر زیادہ تر، یعنی کہ آپ 70% مانے کہ یہاں پہ مکہ کے اندر پہاڑ ہیں، اور یہ پہاڑوں کے اندر رہائشیں کچھ اس طرح کی ہیں. اور زیادہ تر جو یہاں پہ رہائشوں کے اوپر رستے جا رہے ہیں وہ گاڑیوں کے جا رہے ہیں، یعنی کہ گاڑیوں کی نسبت ہی ان رہائشوں پہ جایا جاتا ہے، کیونکہ یہ کافی اونچی اونچی ہے. یہ دیکھیں یہ جو آپ کو سامنے نظر آ رہی رہائش مکان، یہ تقریباً زمین سے یہ روڈ چل رہا ہے، یہ نیچے یہ روڈ چل رہا ہے، اور روڈ سے تقریباً یہ 200 فٹ 250 فٹ اونچی ہے یہ جو رہائش ہے. اور اسی طرح مکہ کے اندر رہائشیں ہوتی ہیں پہاڑوں کے اوپر، اور یہ کافی خستہ رہائشیں ہیں، یعنی کہ ان کو ختم کر رہے ہیں. اب یہاں پہ نئی رہائشیں بنے گی، اور ابھی لے کے چلتے ہیں آپ کو اس جانب. نیچے دیکھیں یہ کافی گہرائی ہے یہاں پہ، اور یہ ہے مکہ کی یہاں پہ جو رہائشیں ہیں. اور ماشاءاللہ رات کو کچھ اس طرح کا ویو نظر آتا ہے خوبصورت. اور سامنے یہ چاند، اور اسی چاند کا یہ مکہ، اور اسی مکہ کے اندر پیارے محبوب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کے 2 ٹکڑے کیے. نیچے دیکھیں یہ کتنی گہرائی ہے، اور اس طرف دیکھیں
یہ رہائشیں، یہ رہائش اور یہ نیچے روڈ میکسیمم تھوڑا بھی ہوگا تو 200 سے 250 فٹ لازم اس کا فرق ہے، یعنی کہ اتنی گہرائی پہ سڑک ہے اور اتنی اونچائی پہ یہ رہائشیں ہیں۔ امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی، کہ چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو شیئر کریں کہ آپ کے توسط سے دوسرے لوگ بھی ڈیلی خانہ کعبہ شریف کی زیارت کر سکیں۔ انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو سے کل ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔